جی خواتین حضرات، یہ جو چھوٹی سی فلم، اس پہ ایک چیز آپ نے جو نوٹس کی ہوگی کہ 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے، 622، اور 10 سالوں کے اندر جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو 600 مسلمان ہوتے ہیں، صرف آدمی اور عورتیں، اور 10 سالوں میں وہ سارا عرب کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ جو جتنی بھی 10 سالوں میں جنگیں ہوتی ہیں، جو ٹوٹل لوگ ان جنگوں میں مرتے ہیں وہ 1400، 150 مربع میل پہ چھا جاتے مسلمان، اور 600 سے 1.25 کروڑ پہ چلے جاتے، 1.25 لاکھ پہ چلے جاتے، سوری۔ اب کہنے کا میرا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہوا تھا یہ کوئی تلوار کی زور سے نہیں ہوا تھا، یہ ایک دنیا کا بڑا فکری انقلاب آیا تھا، سوچیں بدلی تھی، ذہن بدلے تھے، اور یہ جو ہمیں قرآن میں حکم دیا جاتا ہے، اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ یہ کیوں حکم کرتا ہے؟ یہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، کیونکہ یہ جو انقلاب آیا تھا، یہ انقلاب ہمارے، اگر ہم ان اصولوں کے اوپر چل پڑیں تو مسلمانوں کو اٹھا دیتا ہے، کیونکہ یہ تاریخ میں یہ ایک ماڈل بنایا اور پھر اس کو کامیاب کیا۔ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک ماڈل بنا اور وہ پھر ساری دنیا پہ پھیل گیا، ساری دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا۔ تو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بنیاد کیا تھی، وہ اصول کیا تھے جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی۔ اور یہ میں اپنے نوجوانوں کو، خاص طور پہ اس ملک کے نوجوانوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو اتھارٹی کے ہم نے فیصلہ کیا وہ بھی میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو 3 سال اقتدار میں رہا ہوں تو میں ہمیشہ حیران ہوتا رہا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، لیکن جو راستہ ہے وہ ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے۔ اور میں اب سے نہیں، 25 سال پہلے جب میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو ہم نے اپنا ویژن اپنی دیا تھا کہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست، مطلب کہ مدینہ کی ریاست۔ یہ 25 سال پہلے ہماری ویژن تھی، ہمارا نصب العین تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور میں تب بھی اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ اگر اس قوم نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو وہ اصولوں پہ جانا پڑے گا۔ تو میں آپ کے سامنے وہ کیا اصول تھے کہ وہی لوگ، وہی عرب تھے، وہ آپ نے شروع میں نقشہ دیکھا، ایک طرف آدھی دنیا پرشین ایمپائر، آدھی دنیا رومن ایمپائر، تھوڑے سے عرب تھے بیچ میں، آپس میں قبیلے تھے، لڑتے تھے۔ تو وہ کیا ہوا کہ 622 سے لے کے 632 تک وہ کیا ہوا کہ وہ دو لوگ دنیا کی امامت کرنے شروع کر دیا، اور اگلے 20 سالوں کے اندر وہ موراکو سے لے کے تو ہندوستان تک پہنچ گئے، سینٹرل ایشیا تک پہنچ گئے۔ وہ کیا چیز تھی؟ اور یہ ہے، اگر ہم یہ سمجھ جائیں، یہ ہے جس سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا۔ اصول کیا تھے؟ تو میں آپ کے سامنے اصول رکھتا ہوں، اور میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو ہماری اتھارٹی بنے گی اس میں ہم ابھی سے بڑے بڑے انٹرنیشنل اور پاکستانی اسکالرز کو جمع کر رہے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ یہ لوگوں تک لے کے جائے۔ لیکن میں نے اپنی جو تحقیقات کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی
अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, इखलाकी म्यार उठाया एक माशरे का। उन्होंने मोरालिटी माशरे की उठाई, जो और मोरालिटी बेस्ड ये है कि अच्छे और बुरे की तमीज हो। और जो मोरालिटी उठाई उस माशरे की, वो बड़ी देर तक मुसलमानों को दुनिया के अंदर, जब मुसलमान देखते थे तो लोग उनको समझते थे कि ये वो ईमानदार, सदाकत, सच्चे लोग, अमानतदार लोग हैं। आप हैरान होंगे कि जब आप अकाउंट्स पढ़ें, जब क्रूसेड्स का पहला, यूरोपियंस का पहला टाकरा हुआ अरबों के साथ, तो वो सारी राइटिंग्स में पढ़ें कि वो मुसलमान उनको समझते थे कि बिल्कुल वहशी हैं, जंगली हैं। और वो जब देखते थे सलाउद्दीन अय्यूबी के ऊपर, जब बाहर से आप किताबें पढ़ें तो उनके बड़ा कैरेक्टर बड़ा ऊपर था, मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंची थी उनकी। तो सबसे पहले अपनी उन्होंने पर्सनालिटी से माशरे की अखलाकियात उठा दी। और जो अगली चीज उन्होंने की, इंसाफ का निजाम, अदल और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ। उनकी 2 हदीस हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट हदीसें हैं, उन्हीं पे अगर एक माशरा अमल कर ले, उन 2 हदीस से माशरा उठ सकता है। कि एक, कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। और दूसरी चीज कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून था, रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक वो कौम दे सकती है जिसकी अखलाकियात ऊपर हो, जिसकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हो, मोरालिटी हो जिसपे। हर कोई कानून की, रूल ऑफ लॉ नहीं, कानून की बालादस्ती नहीं कायम कर सकता। आज आप दुनिया में देख लें, दुनिया बटी हुई है। गरीब मुल्क कौन है? बनाना रिपब्लिक्स किसको कहते हैं? जिधर कानून नहीं है, जिधर इंसाफ नहीं है। और इंसाफ का मतलब ही होता है, कमजोर को इंसाफ चाहिए होता है। ताकतवर हमेशा कोशिश करता है अपने आप को ऊपर रखने की, और कमजोर जब एक माशरा उसको इंसाफ देता है तो वो फिर उस माशरे का हिस्सा और उसको ओन करता है, वो स्टेक होल्डर बन जाता है। इसलिए जो भी मुल्क आगे बढ़े हैं दुनिया में, तो ये जो 2, एक मोरालिटी उनकी होती है, एक उनके पास का इंसाफ होता है। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमारी जो स्ट्रगल है इस पाकिस्तान में, वो कानून की बालादस्ती की है। ये एक बेसिक चीज है। जबकि एक माशरा, जब रोमन्स भी थे तो वो रोमन्स अपने आप को दूसरों को बार्बेरियंस कहते थे। वो बार्बेरियंस क्यों कहते थे? क्योंकि रोमन लॉ था, उनके कोई कवानीन थे, बाकियों को एक कानून नहीं था। माइट इज राइट। बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। वहां ताकत का जोर होता है, जंगल का कानून होता है। तो इसलिए ये जो मदीना की रियासत के बेसिस क्या थे? मोरालिटी और फिर कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। तीसरी चीज, फलाही रियासत। दुनिया की तारीख में पहली दफा एक इंसानियत का निजाम आया। उन्होंने एक रियासत बनाई जिधर रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोर तबके की। ये पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी दुनिया में, और ये स्टेट ने इंसानों को फिर निचले तबके के ऊपर उठा दिया। जब एक रियासत लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करती है तो वो लोग भी जुड़ जाते हैं स्टेट के साथ। ये जो इंसाफ और ये जो इंसानियत है, इसकी वजह से एक कौम मजबूत हो जाती है। लोग ओन करते हैं उस कौम को। आप अगर बरे-सगीर की तारीख पढ़ें तो जब भी फौजें ऊपर से आती थी तो वो सीधी वहां पानीपत की जंग होती थी, और जो जीत गया उसका हिंदुस्तान। क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था यहां कानून की हुक्मरानी नहीं थी, ताकत की हुक्मरानी थी। फ्यूडल सिस्टम का मतलब कि जो ऊपर बैठा होता है वो कानून से ऊपर होता है। लेकिन अफगानिस्तान जो है और जो हमारा कबायली इलाका, इसके अंदर एक जूरी सिस्टम था जिसको जिरगा कहते हैं। लोगों को इंसाफ मिलता था। तो ये आप देख लें कि सारा ये इलाका, अंग्रेज हुए, रूसी हुए, फिर अमेरिकी हुए, जो
برطانیہ میں نے جب فتح کیا ہوا تھا پورا ہندوستان, یہ جو قبائلی علاقہ تھا یہ مسلسل لڑتا رہا ان کے خلاف. وہ کیوں لڑے؟ کیونکہ وہ آزاد, انصاف نے ان کو آزاد کر دیا تھا, اور آزاد لوگ وہی لڑتے ہیں اپنی آزادی کے لیے. اگر میرے پاس آزادی نہیں ہے, اگر فیوڈل سسٹم ہے, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کوئی باہر سے آ کے اوپر حکومت کر لے. اس لیے ہندوستان کو فتح کرنا آسان تھا, اس لیے افغانستان مشکل ہے فتح کرنا. وہ فتح کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر قوم کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے آزادی کے لیے اپنی. تو یہ جو مدینہ کی ریاست میں انہوں نے انصاف دیا اور پھر لوگوں کی بنیادی حقوق دیے, ان کی جو بنیادی ضروریات اسٹیٹ نے پوری کی. اور تیسری چیز, اس میں میرٹ آ گئی. آپ اگر اسلام میں یہ جو پچھلی تاریخ ہے, یہ جو ایک دم ساری دنیا میں چھا گئے, اس میں بہت بڑی وجہ میرٹ تھی. جو بھی اچھا پرفارم کرتا تھا, جو جنرل, وہ اوپر آ جاتا تھا. کوئی کسی کا یہ رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں صرف بڑا عہدہ مل رہا ہے. حضرت بلال ایک غلام تھے. حضرت بلال کا عہدہ فائنانس منسٹر بن چکے تھے, 2 ایکسپیڈیشنز لیڈ کی تھی. سلمان فارسی تھا, ایک دم مسلمان ہوا, اس میں صلاحیت تھی, وہ اوپر چلا گیا. تو جو بھی ان کے امت میں جوائن کرتا تھا, اگر اس کے اندر صلاحیت تھی, وہ اوپر چلا جاتا تھا. تو میرٹ کا سسٹم تھا. پھر انہوں نے لیڈرز پروڈیوس کیے. جب آپ یہ جو دور ہے, میں نے جو چھوٹی سی فلم میں ایک دم پھیل گئے, تو آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد دوسرا لیڈر نکلتا گیا. جو ان کے ارد گرد تھا وہ لیڈر بن گیا. سارے صحابہ لیڈر بن گئے, کیونکہ ان کی انہوں نے جو ان کے اندر کیریکٹر بلڈنگ کی, اچھا وہ کیا صلاحیتیں تھی, وہ لیڈر بن گئے. لیڈر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے صادق اور امین. کبھی بھی کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتی جو ایک ایماندار نہ ہو, سچا نہ ہو, اور امانت دار نہ ہو, انصاف نہ کر سکے. کسی فیلڈ کے اندر کرکٹ کیپٹن کی بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی. کوئی اگر ادارہ چلا رہا ہے, رسپیکٹ تب ہوتی ہے جب یہ صادق اور امین. اور پھر لوگوں کے خوف, جو خوف ہے, یہ کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. ان سب کے خوف ختم کر دیے. جو ان کے قریب تھا, ایک سے ایک بڑا وہ دلیر لیڈر بن گیا. تو خوف کیسے ختم کیے؟ کیونکہ 3 چیزوں سے انسان خوف کھاتا ہے: مرنے سے, ذلت سے, اور رزق جانے سے کہ میری روزی نہ چلی جائے. تو یہ قرآن کے اندر اللہ نے ان تینوں چیزیں کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے, جب عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, جب رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے, لوگوں کے خوف چلے گئے. تو وہ ایک ایسے لوگ بن گئے جو کہ لیڈرز بن گئے. اور اتنے چھوٹے ٹائم میں, اور انشاءاللہ یہ ہماری اتھارٹی اس پہ ریسرچ کر کے سامنے لے کے آئے گی کہ کتنے زیادہ لیڈرز اتنے تھوڑے وقت میں بنے. ایک لیڈر نہیں تھا, ایک ہیرو نہیں تھا, ہیروز ہی نکلتے گئے. سب انسان چھوٹے سے, جو مولانا رومی کہتا ہے نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چونٹیوں کی طرح کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو. اقبال کے شاہین بن گئے, زنجیریں توڑ دی انہوں نے, جنہوں نے روکا ہوا تھا انسان کو, جو اس کا پوٹینشیل ہے, اشرف المخلوقات, اللہ کی سب سے عظیم مخلوق. آزاد ہو گئے لوگ, چھوٹے لوگ بڑے لوگ بن گئے, دنیا میں وہ پھیل گئے. اچھا, پہلے ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ سارے لیڈرز بنے, ان کو جو دیکھے نیچے وہ لیڈرز بن گئے. تو سارے مسلمان ملکوں کے اندر جو مسلمان جب پھیلے دنیا میں, تو اس میں سب سے بڑی کوالٹی لیڈرشپ تھی. پھر انہوں نے معاشرے میں کیا کیا؟ خواتین, اس سے پہلے عورتیں پراپرٹیز ہوتی تھی آدمی کی, انہوں نے پہلی دفعہ عورتوں کو پراپرٹیز میں رائٹس دے دیے, حقوق دے دیے. وہ حقوق جو یورپ میں کئی 100 سال بعد آئے, اس وقت انہوں نے عورتوں کو حقوق دے کے
معاشرے کے اندر انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ عورت پہ بھی اتنے حقوق ہیں جو آدمی پہ ہیں اور آدمی پہ عورت پہ ہیں. پھر غلاموں کو انہوں نے جس طرح انہوں نے سٹیپس میں غلاموں کو معاشرے کا حصہ بنایا، اس میں کسی اور قوم کی یہ تاریخ میں یہ نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے ایسی. یعنی انہوں نے جب کہا کہ اس کو اپنے فیملی ممبر کی طرح رکھو ایک غلام کو، تو وہ جو ان کے کہنے پہ، اور جو حضرت بلال کا جو مثال دی، مسلمان دنیا میں کئی صدیوں تک مسلم سلیو ڈائنسٹیز آئیں. یہاں قطب الدین ایبک ایک غلام تھا جو کہ بادشاہ بن گیا. مملوکس تھے مصر کے اندر جو غلام تھے، اور غلام سے ان کی ڈائنسٹی بن گئی. انہوں نے کئی سو سال حکومت کی وہاں. اور پھر جو مقام تھا، پھر جو عثمانیہ سلطنت تھی، جانصاری ان کی ایلیٹ فورس تھی، وہ ساری غلاموں کو انہوں نے اوپر لا کے ٹریننگ دے کے ان کو اوپر بٹھا دیا. سب سے ایلیٹ ان کی فائٹنگ فورس تھی. تو غلام کا مرتبہ ہی چینج کر دیا، ان کو انسان کی طرح رکھا، فیملی ممبرز کی طرح رکھا. یہ بہت بڑی اس سے نہ پہلے کبھی اس طرح ہوا تھا. اور اب آ کے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم مغرب میں دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح کے اپنے نوکروں کو رکھتے ہیں اور ہم رکھتے ہیں، وہ مجھے کئی دفعہ بہت شرم آتی ہے. پھر بوڑھوں کی عزت، پہلی دفعہ پینشنز مدینہ کی ریاست میں شروع کی گئی تھی کہ بوڑھوں کی ذمہ داری لی ریاست نے، کمزوروں کی، بوڑھوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی. یہ ایک انسانیت کا نظام کھڑا کیا. تو جب آپ دیکھیں دنیا میں اپنی تاریخ دیکھیں تو کون تھے وہ جو ہماری ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے صوفی تھے یہ سب عاشق رسول تھے. جتنے بڑے نام تھے، ہمارے بابا فرید گنج شکر، داتا صاحب، نظام الدین اولیاء، یہ سارے بڑے، معین الدین چشتی، یہ بڑے بڑے صوفی، یہ سارے عاشق رسول تھے. اور عاشق رسول ہوتے ہوئے ان کے قدموں پہ چل پہ ان کے کتنا مقام بن گیا. آج بھی ان کے مزاروں کے اوپر لاکھوں لوگ آتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، آج بھی ان سے کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے قدموں پہ چلے گا، جو بھی چلا وہ اوپر آ گیا. اچھا، اب اور پھر انہوں نے کہا چائنا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ. جب سے پیدا ہوتے ہو جب تک قبر میں جاؤ علم حاصل کرو. اور اس کی وجہ سے جو پھر ایک انقلاب آیا، علم کا انقلاب آیا، مسلمان سائنٹسٹ بنے ٹاپ ہر چیز کے اندر. ایک جو بغداد سینٹر بن گیا دنیا کی لرننگ کا، وہ جو بیت الحکمہ تھا، ہاؤس آف وزڈم، ساری دنیا سے کتابیں لائی، ٹرانسلیٹ کی، نالج سینٹر بن گیا. ایسی مسلمان دنیا میں، کورڈوبا میں، مسلم اسپین میں ایک لائبریری تھی جس میں ساری یورپ سے زیادہ کتابیں تھیں. تو سینٹر آف لرننگ بن گیا مسلمان. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ہم غلطی کرتے ہیں کئی دفعہ. ہم کہتے ہیں ہمارے پیغمبر رحمت العالمین، اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھنے کے لیے بات ہے، کیونکہ اس میں اقبال نے بڑا زبردست شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا. مقصد یہ ایک دفعہ شکوہ کہ دیکھیں ہم کدھر تھے اور ہم کدھر پہنچ گئے ہیں. تو جو اقبال نے جواب شکوہ میں لکھا تھا کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم اوپر آئے تھے، جب ہم ان سے نیچے گئے تو ہم نیچے آ گئے. اور جو ملک جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں، جب وہ ان کی سنت کے اوپر چلنا شروع کریں گے، وہی اصول جو مدینہ کے ہیں، جو کیریکٹر کے، وہ اوپر آ جائیں گے. کیونکہ رحمت العالمین ہے، جو ان کے قدموں پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا. اور اس میں بڑی آج کی ذرا میں مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہم ملک جن کو کہتے ہیں کہ وہ اس مسلمان نہیں ہیں،
ذرا میں صرف آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی سے. میں پہلی دفعہ جب برطانیہ گیا تو میں حیران ہو گیا وہاں دیکھ کے. مجھے تو کبھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فلائی ریاست کیا ہوتی ہے. اس ریاست کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. غریب آدمی کے لیے مفت علاج، غریب آدمی کے بچوں کے لیے مفت تعلیم اور بہترین تعلیم. اگر وہ غریب آدمی بے روزگار ہوتا تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں، اسٹیٹ اس کا دھیان رکھتی ہے. عدالت میں جاتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو لیگل ایڈ ملتی ہے اس کو. یہ میں نے پہلی دفعہ چیزیں دیکھی وہاں جا کے. اور رول آف لا یعنی قانون. میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میرا ایک وہاں کیس تھا انگلینڈ کے اندر. انگلینڈ کا بہت بڑا سٹار تھا یین بوتھم. تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا فرق کیا ہے اور کیوں وہ آگے نکلے، کیوں ہم پیچھے ہیں اور کیسے ہم آگے نکل سکتے ہیں. میرا کیس تھا، وہ بھی انگلینڈ کا بڑا نام تھا، میرا اس سے کرکٹ میں بڑا مقابلہ ہوتا تھا. تو اس نے میرے اوپر عدالت میں کیس کر دیا. اس نے بھی سب سے بڑا وکیل لیا، میں نے بھی انگلینڈ کا سب سے بڑا وکیل لیا. تو مجھے یاد ہے میں جب میری اس سے پہلی بات ہوئی اور وہ میرے سے پوچھ رہا تھا، میرے ایویڈنس لے رہا تھا، تو اس نے مجھے روک دیا. اس نے کہا کہ اگر میں یہ آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک بھی چیز جو آپ لکھ رہے ہیں جھوٹ نکلی، وہ جج سیدھا آپ کو وہ پرجری کے اندر جیل میں ڈال دے گا. اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو کوچ نہیں کر سکتا. میں تو کبھی عدالت میں گیا ہی نہیں تھا. اس نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے کوچ کرنے کی. یعنی میں اسے پیسے بھی دے رہا ہوں، وہ یہ بھی نہیں مجھے بتا رہا کہ اندر میں نے عدالت میں کرنا کیا ہے. اس نے کہا تم نے صرف سچ بولنا جا کے. اور پھر میں تھوڑی ہمارے اس کے بعد ایک بہت بڑا برطانیہ کا ایک نام تھا لارڈ جیفری آرچر. وہ پاکستانی کا ایک عزیز کرتا تھا پاکستانی، اس کا ایک بڑا کیس ہوا وہاں. وہ پاکستانی کیس ہار جاتا ہے. 3 مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ جو لارڈ جیفری آرچر نے ایک جو گواہ لے کے آیا تھا اس نے جھوٹ بول دیا. 3 مہینے کے بعد وہ جیفری آرچر لارڈ جو اتنا طاقتور آدمی تھا برطانیہ میں، اس کو 3 سال کی جیل ہو گئی پرجری کے اوپر، صرف جھوٹ بولنے پہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں پینما کیس میں، میرے ساتھ اور بھی میرے لوگ بیٹھے جو عدالت میں تھے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طرح کے وہاں جھوٹ بولے گئے. قطری خط آ گیا. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر اگر قطری خط آ جاتا سیدھا ہی، اگر وہ خط آ جاتا تو اسی وقت کیس رکنا تھا اور اس نے جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. پھر جی کلبری فونٹ آ گئی. وہ کلبری فونٹ 2007 میں آتی ہے، وہ 2006 میں کانٹریکٹ دکھا دیتے ہیں، ابھی وہ فونٹ آئی نہیں ہوتی. اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے جس طرح جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں یہاں. یعنی وہاں کا عدالتی نظام اور یہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں تب سمجھا کہ آپ کے پاس مورل اتھارٹی ہونی چاہیے انصاف کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس مورل اتھارٹی، آپ انصاف نہیں کر سکتے. کسی کی جرت نہیں ہے وہاں. ادھر کا پارلیمنٹری نظام، اب پارلیمنٹری نظام جو ہے ہم نے بھی انہی کا اپنایا ہوا ہے، ہمارا ویسٹ منسٹر ماڈل ہے. اب وہاں کا پارلیمنٹ، کیونکہ میری 20 سال گزرے وہاں، تو وہاں کا جو پارلیمنٹری نظام ہے جس کے اوپر ان کی ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلتی ہے، وہ ہے ہی. اگر آپ کے پاس اخلاقیت کا معیار ہے تو وہ ڈیموکریسی کامیاب ہو سکتی ہے، نہیں تو وہ نہیں چلتی. اور اسی لیے برطانیہ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلی نہیں ہے سوائے برطانیہ کے اور اینگلو سیکسن ملک میں. کینیڈا میں چل گئی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے علاوہ ساری جگہ پہ وہ بندربانٹ بن جاتی ہے. کیونکہ اس کے لیے ایک بڑا آپ کو مورل سٹینڈرڈ چاہیے ہوتے ہیں اس ڈیموکریسی کے لیے. وہاں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جناب ووٹ بکے گا. وہاں کوئی چھانگا مانگا جیسی اور وہ جو بند کر کے یا مری میں بند کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح کبھی لوگ نیلام نہیں ہوتے. ادھر کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ سب کو پتا ہے سینٹ کے اندر الیکشن میں پیسہ چلتا ہے.
وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ. وہاں اگر کسی کے اوپر کنوکشن ہو جائے یا چلے اس کے اوپر الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کے پیسے کی چوری کی ہے, وہ پارلیمنٹ تو چھوڑے, وہ کسی میڈیا میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا. تو دیکھیں, یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن وہ جب آج جو ہمارا سارا پروگرام اور آج جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 12 ربیع الاول, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی اس طرح پہلے سنت سیکھے تو صحیح. جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا, اس لیے تو وہ رول ماڈل ہیں. میں نے اپنی ذرا ڈیموکریسی دیکھتا ہوں, اپنی جو اخلاقیات وہ دیکھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی جنگ ہے اس ملک کی. جب تک ہم اپنے ملک کے اندر یہ قانون کی بالادستی قائم نہیں کرتے, جب تک ہم یہ جنگ نہیں جیتے, نہ یا ملک میں صحیح جمہوریت آنے لگی ہے, نہ یا ملک میں خوشحالی آنے لگی ہے. آپ جو ہمارا سب سے بڑا احساس ہے, کیونکہ میں پہلی 18 سال کا گیا تھا جب باہر, تو میرا سب سے زیادہ واسطہ اوورسیز پاکستانی سے. یہ جو بھی نجم شراز آیا تھا یہ بھی باہر اوورسیز پاکستانی ہے. سب سے زیادہ میرا ان سے واسطہ, کیونکہ میں پہلے کرکٹ کی وجہ سے ان سب کو میری ملاقات رہتی تھی ان سے, اور اس کے بعد جب میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے, بڑے پیسے اکٹھے کر رہے تھے, تو سب سے زیادہ مدد میری اوورسیز پاکستانیز نے کی. تو میرا ان سے رابطہ سب سے زیادہ تھا. میں ہمیشہ یہ دیکھا وہ بیچارے محنت کرتے تھے, پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی تھیں, یا ہمارا میرٹ کا سسٹم نہیں تھا, قابل لوگ ہوتے تھے باہر جاتے تھے, محنت کرتے تھے, کام کرتے تھے, لیکن ہمیشہ ذہن میں ہوتا تھا کہ جب میں پیسے بنا لوں میں واپس پاکستان جاؤں گا. سارا وقت وہ یہ سوچتے تھے کہ ایک دن میں پاکستان واپس, جب میرے پیسے آ جائیں گے میں پاکستان چلا جاؤں گا. اور وہ پھر کیونکہ میں اتنی دیر وہاں ان سے 50 سال سے, تو میں نے ان کو دیکھی, ان کی ساری سٹیجز دیکھی. وقت آ گیا, پیسے بھی بنا لیے, بچے کوئی 12-13 سال 15 سال کے ہو گئے, پاکستان آ گئے, پاکستان میں بزنس شروع کی, پہلا فراڈ ہوا, دوسرا فراڈ ہوا, واپس بینکرپٹ ہو کے واپس چلے گئے. بچے وہ پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے تو وہ ترستے ہی رہ جاتے تھے. ہم جاتے تھے, وہ پاکستانی کمیونٹی بنی ہوتی تھی, پاکستانی گانے سنتے تھے, پاکستانی کی یادیں آتی تھی, لیکن پاکستان واپس کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ کیونکہ ان کو عادت پڑ جاتی تھی ایک بہتر مورالٹی کی سوسائٹی میں, ایک قانون جدھر رول آف لا ہے اس کی عادت پڑ جاتی تھی. ان کو بزنس ادھر کرتے تھے, محنت کرتے تھے, لیکن کامیاب جب ہوتے تھے تو وہ اس سوسائٹی میں ہوتے تھے جدھر وہ, اگر آپ محنت کرتے ہیں آپ کو پھل ملتا ہے. تو جب وہ واپس آتے تھے اس سوسائٹی میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تھے. اب سوچیں 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے, اگر ان میں سے صرف 30-40 ہزار ہی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر دیں, ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہ پڑے, اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. ایک پاکستانی میں جانتا ہوں جس کے پاس صرف اکیلے کی دولت اتنی ہے جتنا ہمارے IMF کا قرضہ ہے. ایسے جانتا ہوں میں وہاں. لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے, وہ پاکستان کا سسٹم ان کو پاکستان نہیں آنے دیتا, وہ ترستے ہیں پاکستان آنے کے لیے. تو یہ جو مورالٹی, قانون کی بالادستی, یہ ہمارے ملک کے لیے, اس لیے اگر ہم نے خوشحال ہونا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس کی. اپنے ملک کو جب تک جو پوٹینشل آزاد کرنا ہے تو تب تک یہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی اخلاقیات کو نہیں اوپر لے کے جائیں گے. اور یہ اللہ نے جب رحمت العالمین کا خطاب دیا تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. آپ دیکھ لیں, آپ برطانیہ کے اندر ایک بڑا زبردست ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک انسیڈنٹ ہے کہ ہٹلر کی فوجیں سارا یورپ فتح کر لیا, انہوں نے سارا یورپ فتح ہو گیا. اب وہ
इंतजार कर रही हैं बरतानिया में आने के लिए, सिर्फ रास्ते में समंदर है, बमबारी हो रही है, ब्लिट्स हो रही है, एक बिल्डिंग नहीं खड़ी लंदन की, तबाह हो रही है बिल्डिंग। तो लोग खौफजदा होके उनके प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के पास पहुंचते और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या हम बच जाएंगे? क्या हम कौम बच जाएगी? उसने आगे से जवाब दिया कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? वो दंग रह गए कि हम कह रहे हैं कि उसकी हिटलर की बमबारी हो रही है, तबाह कर रहा है, मुल्क है, वो कह रहा है आगे से कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं। असल में वो मतलब उसका ये था कि क्या हमारे में अभी तक वो इखलाकी म्यार है कि हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, कि उनमें कुव्वत है इंसाफ देने की? तो हुआ क्या? बरतानिया तो बच गया, जर्मनी भी शिकस्त खा गया, जापान भी शिकस्त खा गया। जर्मनी के अंदर एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी जब जंग खत्म हुई। जापान के ऊपर 2 एटम बॉम्ब गिर चुके थे। 10-10 सालों में दोनों कौमें खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि इखलाकियात को बमबारी से आप तबाह नहीं कर सकते। जो और दूसरी तरफ दूसरी तरफ आप देख लें, हमारी जिंदगी में बेरूत, सारे मिडिल ईस्ट का बेरूत को कहते थे पेरिस है मिडिल ईस्ट का। हमने अपनी जिंदगी में सारे यहां से भी सोचते थे जी बेरूत जाना है, वो इतनी जबरदस्त जगह। आज बेरूत और लेबनान फेल्ड स्टेट कहा जा रहा है। आज उनकी अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। क्या वजह है? वजह देख लिया तो वो जो लोग सड़कों पे निकले हुए वो क्या कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट करप्ट है। हमारी गवर्नमेंट करप्ट है ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, वो पैसे बना रहा है, उसको उनका कानून का निजाम नहीं पकड़ सकता। और वही मुल्क जो सबसे खुशहाल इलाका था, जिसकी सारी मिडल ईस्ट से जो लोग छुट्टियां मनाने जाते थे, वो आज एक फेल्ड स्टेट बना हुआ है। सारी, जिस तरह मैं फिर से, जो बनाना रिपब्लिक होती है वो वसाइल की कमी से नहीं होती। एक गरीब कौम वो इसलिए होती है वहां कानून नहीं होता, इंसाफ नहीं होता। जो ये फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है, और ये मैं फिर से बार बार दोहराता हूं, ये जरूर समझ लें, ये हमारे लिए ये गौर करने की, गौर और फिक्र करने की है। ये फैक्ट आई पैनल यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक बड़े माहिरों की पैनल बनाई। उससे पूछा, बताओ ये गुर्बत क्यों बढ़ती जा रही है उन मुल्कों में, डेवलपिंग वर्ल्ड में, और अमीर और गरीब मुल्क में फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो उन्होंने साल लगा के रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि हर साल हमारी तरह के, पाकिस्तान की तरह के मुल्क जिनके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकतवर को कानून के नीचे लाने की उनकी मोरालिटी, मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास वो इखलाकियत नहीं है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए उनके कानून के निजाम में उधर से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके, मनी लॉन्डर होके ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है, और लंदन और बड़े बड़े शहरों के अंदर जाके प्रॉपर्टीज ली जाती है। ये उसकी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है। तो मतलब ये है कि जब ये सारे मुल्क, अगर इनके मुल्कों के अंदर इंसाफ का निजाम नहीं होगा, खुशहाली नहीं आएगी। वो जो मदीना की रियासत के अंदर उन्होंने असूल सेट किए थे, वो पहले तो खुशहाली नहीं थी। पहले 6 साल, अगर इन्होंने, खैर बड़ी, जब हम इसके ऊपर और भी फिल्में बनाएंगे, कि पहले 5-6 साल तो बहुत बुरे हालात हैं मुसलमानों के, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अखलाकियात उठाई सारे माशरे की, और उसके बाद उन्होंने फलाई रियासत बनाई। यानी पैसे नहीं भी थे लेकिन उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाया, उनकी स्टेट ने जिम्मेदारी ली, उससे वो माशरा तक जुड़ गया। वो सब, जब मैं गरीब आदमी हूं,
مجھے پتا ہے کہ اگر معاشرہ میری مدد کر رہا ہے اور ملک میری مدد کرتا ہے اور میں اگر طاقتور میرے سے کوئی ظلم کرے تو میں عدالت میں جاؤں گا, مجھے انصاف ملے گا, میں کھڑا ہو جاؤں گا اس ملک کے ساتھ. اس طرح انہوں نے اس کو قوم بنایا. پہلے تو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, وہ کیسے ایک دم سپر پاور بن گئے؟ کیونکہ ان ساروں کو پتا تھا کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہماری ہے. انہوں نے اون کیا کہ ہمیں انصاف بھی دیتی ہے, ہماری بنیادی ضروریات بھی پوری کرتی ہے, میرٹ ہے یہاں, میں محنت کروں گا تو میں اوپر آ جاؤں گا. یہ نہیں کہ وہاں صرف چند خاندانی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو محنت کرے گا اوپر آ جائے گا. قوم کو آزاد کر دیا اور پھر اور اپنی مثال سے جو لیڈرشپ انہوں نے کھڑی کی ان کو شاہین بنا دیا. تو لیڈرز بھی بن گئے, قوم بھی آزاد ہوگی, اس قوم پھیل گئی دنیا پہ. تو ہمارا چیلنج اب کیا ہے؟ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے, ہمارا جو نوجوان ہے اس ملک کا, اس کو ہم صحیح طرف لگائیں, اس کا راستہ ہم صحیح کریں. اکثریت اس ملک کے نوجوانوں کی ہے, اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے دیا. میں وہ ایک خوش قسمت انسان ہوں جس کو کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. جو میں چاہتا تھا, جس طرح کی جو بھی چیزیں, اللہ نے تو مجھے سب کچھ دے دیا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلی جنریشن تھا اس ملک کی, ہمارے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. ہم بچپن میں ساری وقت کہانیاں سنتے تھے جو ماں باپ ہمیں بتاتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے, کس طرح انگریز یہاں حکومت کرتا تھا, کس طرح ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. تو ہم بڑے ہوئے تھے اس چیز سن کے, اور پھر ہم نے اپنے ملک کو اوپر جاتے دیکھا. یہ یاد رکھو, آج سے 50 سال پہلے پاکستان اوپر جا رہا تھا, یہ سارے خطے میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا, اور پھر ہم نے اس کو نیچے آتے دیکھا اور اس کو ہم نے ادھر. تو میری کوشش ایک ہے کہ ہم واپس ایک وہ ملک جو ایک بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی, لا الہ, جس ملک کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کو کس نے, اس ملک کو یاد رکھے جو ہندوستان میں مسلمان تھے ان کو تو پتا تھا وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے, انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی, کیونکہ علامہ اقبال نے وہ خواب دیا پاکستان کا کہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی, ماڈل بنے گی سارے مسلمانوں کے لیے. ہم نے وہ نیشن بننا تھا, ہم نے وہ ماڈل کیا مسلمانوں کا, وہ مدینہ کی ریاست ہے. تو ہم نے تو, اور پھر پاکستان کی جو آبجیکٹو ریزولوشن وہ کیا تھی, اسلامی فلاحی ریاست, وہ بھی مدینہ کے. ہمارا تو آبجیکٹو وہ تھا. تو یہ جو قادری صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں جس راستے پہ 74 سال پہلے چل جانا چاہیے تھا, وہ انشاءاللہ ہم سفر اب شروع کرنے لگے ہیں. مجھے قادری صاحب نے کہا, مجھے کہتے ہیں کہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کے طرز پہ پاکستان کو بنایا جائے, تو کہتے وہ آگے سے کہتے ہیں خود تو سارے مزے کر کے اب ہمیں لگا دیا مدینہ کی ریاست کے اوپر. میں نے قادری صاحب کو کہا, میں نے قادری صاحب کہ ہم ایک وقت ایسا تھا, مجھے بھی لوگ کہتے, ہمارے بڑے کہتے تھے کہ آپ یہ کس راستے پہ لگے ہوئے ہیں, یہ غلط راستے پہ ہیں. تو میں تب سوچتا تھا, میں کہ انہوں نے کیا پتا کہ اس راستے میں کیا ہے, انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, ان کو تو پتا ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے, میں نے وہ سارا راستہ دیکھا ہوا ہے. میں نے ساری, جو لوگ تصور کرتے ہیں, یہ ذرا غور سے, میں اپنے نوجوانوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں, غور سے ذرا میری بات سنیں. دیکھیں, لوگ ساری وقت امید لگاتے ہیں, ان کو گلیمر اور یہ اور وہ اور فلم سٹارز اور ایکٹرز اور پاپ سٹارز کی کہ یہ کوئی بڑا گلیمرس زمانہ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سارے کوشش کرتے ہیں. رول ماڈلز وہ ہیں, میرے بھی وہی رول ماڈلز تھے. ہم جب HSC کالج سے نکلے
تو مجھے تو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے تو کوئی مدینہ کی ریاست کی صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں تھی. مجھے تو ان کی پوری طرح زندگی کا اندازہ نہیں تھا. ہمیں ایسی ایک لگتا ایسے تھا جب ہم, تب تو بڑے تھوڑے انگلش میڈیم اسکول تھے, تو جب ہم وہاں سے لے کے لگتا ایسے تھا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ بھی پیچھے ہے, ہم بیکورڈ ہیں, سارا کچھ آگے ہے, ٹیکنالوجی ادھر ہے, وہ ملک آگے نکل گئے, اور جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور جو ان کے رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے بن گئے. تو ہم ان رول ماڈلز کے پیچھے ہم سب فالو کرتے رہے, اور رول ماڈلز بنتے رہتے ہیں انسان کے. میں پہلے میرے اپنے 2 کزنس تھے, وہ رول ماڈلز تھے, کرکٹرز تھے دونوں. پھر جیسے جیسے آگے گیا تو اسپورٹس مین, پھر پاپ سٹار وغیرہ. تو مجھے تو موقع ملا اس ساری زندگی کو اندر سے دیکھنے کا. اور میں تو اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے یوتھ کے سامنے چیلنجز ہیں, اگر ہمارے سامنے یہ چیلنجز تھے تو آج یوتھ کے سال میں تو, اور سوشل میڈیا آ گیا, وہ تو بہت بڑھ چکے ہیں چیلنجز. اور میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم جب تک واپس نہیں جائیں گے, وہ جو ہمیں ان اصولوں کے اوپر نہیں جائیں گے, ہمارا معاشرہ اوپر نہیں آ سکتا, بلکہ بڑے خطرے میں ہے. تو میں اب آپ کو صرف یہ اپنی جو بتاتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا تھا یہ رحمت اللہ علیہ اتھارٹی بنانے کا. اس کا مقصد کیا تھا؟